رحمتاً للعالمين بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي هو أطهر المطهرين سيد الأولين والآخرين أبو القاسم سدرة المنتهى منزله لأنه كان نبيا وآدم من الماء والطين إظهاره في الزبور اشتهاره في الإنجيل أذكاره في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اب یہ بعد میں آنے والے حضرات کو ادھر ہی روک دینا، یہ سارا عبور کر دیا درجات میں صلوات میں حضرات محترم، کل میں نے نظام مصطفیٰ کے سلسلے میں مقام مصطفیٰ پیش کیا تھا۔ فقہ جعفریہ کا مذاق اڑانے والے آج سے چند سال پہلے
مذہب شیعہ پر بھی اعتراض کرتے. سبحان اللہ. جب حکومت نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا تو اس کے بعد نظریں ہماری طرف اٹھیں کہ اب ان کی باری ہے. لیکن اس وقت ایران کے انقلاب نے ساری دنیا میں یہ واضح کر دیا ہے، ساری دنیا میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اسلام دو فرقوں کا تصور ہے، یا سنی ہے یا شیعہ ہے، تیسرا کوئی فرقہ نہیں. ایران کا انقلاب اب دنیا اس کے متعلق یہ سوچ رہی ہے، وہ غیر مسلم ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ شیعت کس طاقت کا نام ہے. چونکہ ان کی نظر میں تاریخ سامنے ہے کہ ساری دنیا میں 3 انقلاب بہت بڑے آئے ہیں. ایک انقلاب افغانستان میں جمال الدین افغانی کے زمانے میں، ایک انقلاب ہندوستان سے پاکستان بننا، ایک انقلاب ایران کا انقلاب. دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ ان تینوں انقلاب کے بانی جو ہیں، یہ تینوں انقلاب لانے والے شیعہ ہیں. آپ بڑی آسانی سے یہ تصور کر سکیں گے کہ اسلامی ممالک میں مولانا مودودی مرحوم کا تصور، ان کی تعلیمات، ان کا لٹریچر جو غیر مسلم ممالک تک پہنچا ہے، اور جو مسلم ممالک میں اس وقت تصور ہے اسلام کا، نظام مصطفیٰ کا، وہ صرف ان کے لٹریچر سے ہے. بڑی خدمت کی ہے انہوں نے. اس لٹریچر سے دنیا یہ سمجھتی تھی کہ شاید اسلام میں صرف سنیت اور مودودیت کا تصور ہے، اور ہے یا نہیں. لیکن مولانا مودودی کی 70 سال کی محنت ایک طرف، اور آقا خمینی کا پیرس میں بیٹھ کر استخارہ نکالنا ایک طرف. اب کوئی ایسا ذہن نہیں، کوئی ایسی زبان نہیں جو ہمیں کافر کہہ سکے. وہ وقت گزر گیا. اب دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ شیعت کس مذہب کا نام ہے. آپ نے جون کے امروز اخبار کا آخری جمعے کا ایڈیشن، اس کے پہلے صفحے پہ یہ لکھا ہوا تھا ایران کا انقلاب شیعی کیوں ہے، اور اس میں اس مضمون نگار نے یہ دیا تھا، البیروس سے رسالہ نکلتا ہے الحوادث. اس الحوادث کا رائٹر جو ہے وہ یہ لکھ رہا تھا کہ جب سے مصر میں 5ویں فقہ نافذ ہوئی ہے، فقہ جعفریہ، اس وقت سے لوگ شیعہ بن رہے، مصر کے لوگ شیعہ بن رہے. لہذا ہم پاکستان میں جعفری بن کر رہنا چاہتے ہیں، حنفی بن کر نہیں. ہم صدر مملکت سے صرف اپنی فقہ مانگ رہے ہیں، اپنی فقہ مانگ رہے ہیں. ہم صدر مملکت سے حکومت نہیں مانگ رہے، وزارت نہیں مانگ رہے. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ جعفریوں کے لیے جعفری فقہ، حنفیوں کے لیے حنفی فقہ. لیکن مولانا مودودی جن کے پاس کرسی بھی نہیں لیکن تڑپتے وہ بہت زیادہ ہیں، مولانا مفتی محمود،
وہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک میں دو فقہ نہیں چل سکتی، دو فقہیں ایک ملک میں نہیں چل سکتی۔ ہم مفتی محمود سے یہ کہیں گے کہ اگر ایک ملک میں دو فقہیں نہیں چل سکتی تو ایک مذہب میں چار فقہیں بھی نہیں چل سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مذہب میں چار فقہیں بھی نہیں چل سکتی، لیکن چار فقہیں چلنے سے اگر تمہارا مذہب پھر بھی اہل سنت والجماعت رہتا ہے تو پاکستان میں فقہ جعفری کے نفاذ سے پاکستان ہی رہے گا، اور ہے یا نہیں؟ یعنی نفاذ فقہ جعفریہ۔ لیکن تم اپنے مقام پہ یہ سوچ رہے ہو کہ فقہ جعفری نافذ نہ کی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ فقہ کے مسائل سے واقف ہو کر جعفری نہ بن جائیں۔ تو یہ قصور ہماری فقہ کا نہیں، یہ تمہاری فقہ کا ہے، اور نہیں جی۔ ہم تو آپ سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری فقہ، اور یہ مانگنا یہ مارشل لا کے آئین کے تحت جرم نہیں ہے۔ بسم اللہ، ہم اپنے مذہب کے متعلق مانگ رہے، مذہب کے متعلق مانگ رہے ہیں، سیاست کی یہاں بات ہی نہیں، سیاست کی گفتگو نہیں۔ فقہ جعفریہ کا نفاذ ہم مانگ رہے۔ رات گورنر نے اعلان کیا ہے کہ نظام زکوٰۃ ایسا نافذ کیا جائے گا جو ہر فرقے کو قبول ہوگا، تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن فقہ جعفریہ جعفریوں کے لیے نافذ کرو، ہم پاکستانیوں کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم جعفریوں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ لیکن اگر تم ایک ہی فقہ سے ملک چلا سکتے ہو تو اس کا ایک ہی فقہ سے اگر ملک چلا سکتے ہو تو پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ حنفی فقہ کے علماء کو بھی اسلام آباد میں بلا لو، جعفری فقہ کے علماء کو بھی اسلام آباد میں بلا لو، دونوں علماء کا مناظرہ کر لو، جس کے علماء جیت جائے اس کی فقہ کو نافذ کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ صرف فقہ کا مطالبہ ہے، فقہ جعفریہ کا مطالبہ ہے۔ ہم اپنی فقہ مانگ رہے ہیں اور رہے، حکومت نہیں، وزارت نہیں، حاکم تم ہی رہو، صدر تم ہی رہو، ہمیشہ رہو، لیکن نفاذ فقہ جعفریہ کرو، رہو تم ہی۔ ہمیں حکومت کی فکر نہیں، ہمیں کرسی کی فکر نہیں، حکومت کی لالچ ان کو ہے جن کو یہ خوف ہو کہ اگر حکومت نہ رہی تو شاید مذہب نہیں رہے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کیوں؟ یہ اس کو فکر ہو جس کا مذہب حکومتی ہو، ہمارا مذہب حکومتی نہیں، ہمارا مذہب حکومت کے اشارے پہ نہیں بنا، ہمارا مذہب حکومت کے تخت کے سائے تلے نہیں بنا، ہمارا مذہب حاکم کو بیٹی کے رشتہ دینے پہ نہیں بنا۔ لہذا ہمیں یہ پرواہ نہیں اس بات کی، ہم حکومت نہیں آپ سے مانگ رہے، وزارت نہیں مانگ رہے، فقہ کا نفاذ مانگ رہے۔ اور یہ یاد رہے، حکومتیں ہماری فقہ کو پہلے بھی مٹانے پر کوشاں رہی، مگر وہ حکومتیں مٹ گئیں، فقہ جعفریہ آج بھی زندہ باد، آج بھی زندہ باد ہے، وہ حکومتیں ختم ہو گئیں،
वो हुकूमतें न रही। फिक़ह के बानी पर जब तुमने कब्रों पे हल चलाए, मुतवक्किल अब्बासी जैसा हुक्मरान हमारी फिक़ह के बानियों को मिटाने के लिए हल चलाए, मगर वो मुतवक्किल मिट गया। जब आज से 1200 साल पहले के हल हमें न मिटा सके तो आज का हल हमें कैसे मिटा सके? हम अपने फिक़ह के निफाज का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारा यह ज़हन हो कि जनाब रसूल के जमाने में तो एक फिक़ह थी, अब दो का क्यों मुतालबा? यहां से निज़ाम मुस्तफा शुरू होता है, वहां तो एक फिक़ह है, यहां दो का क्यों मुतालबा है? तो मेरे बुजुर्गों, रसूल के जमाने में फिक़ह एक थी। क्यों? इसलिए कि रसूल के जमाने में फिरका एक था। फिरका एक था, और फिरका एक किस लिए था? तवज्जो रहे, फिरका उस वक्त दूसरा बनता है जब बानी फिरका, सलवात पढ़ लें, बानी फिरका फिरके की इब्तिदा उस वक्त रखता है जब उसका दूसरे लीडर से इख्तिलाफ हो जाए। ठीक है, उस वक्त वो अपना फिरका बनाता है, अपनी पार्टी बनाता है। उस पार्टी को अरबी जुबान में फिरका कहते हैं, जो उसकी पार्टी हो, यानी एक लीडर के मुकाबले में दूसरा लीडर उससे इख्तिलाफ हो जाए, और जो दूसरा लीडर खड़ा हो रहा है उसके साथ जो लोग मिल जाएं वो उसका फिरका कहलाएंगे। रसूल के जमाने में कोई ऐसा शख्स नहीं जो रसूल से मुकाबला भी करे और इस्लाम में भी रहे, और है या नहीं? लिहाजा तसव्वुर ही नहीं है। जब फिरका एक था तो फिक़ह भी एक थी। जब ये इख्तिलाफ कहां से हुआ? इंतकाल मुस्तफा के बाद कुछ लोग वो थे जो असहाब के साथ मिल गए, कुछ लोग वो थे जो आल के साथ मिल गए। जो पार्टी आल के साथ मिली वो शिया बनी, समझो रहे। जो असहाब के साथ मिल गए वो सुन्नी कहलाए। जो आल के साथ मिले वो शिया कहलाए, जो असहाब के साथ मिले वो सुन्नी कहलाए। ये न समझे कि अली भी आले रसूल, अली भी असहाब से था। मैं कहता हूं अली वाकई असहाब भी था, लेकिन अली आल में है। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद कराए देता हूं कि महासिन वल मसावी, एक किताब है अल महासिन वल मसावी, उसके सफा 40 पे ये लिखा है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से किसी शख्स ने आकर ये सवाल किया कि आप फरमाएं बाद अज रसूल सबसे बुलंद मर्तबा सहाबी कौन था? बाद अज रसूल सबसे बुलंद मर्तबा सहाबी कौन था? भाई मजमे को अबूर करके ना बैठा करें, जल्दी बैठ जाया करें। हाँ, बाद अज रसूल सबसे बुलंद मर्तबा सहाबी कौन था? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये फरमाते हैं अबू बकर, सुम्मा उमर, सुम्मा उस्मान, सुम्मा अब्दुर्रहमान। पहला नंबर हजरत अबू बकर का, दूसरा नंबर हजरत उमर का, तीसरा नंबर हजरत उस्मान का, चौथा नंबर अब्दुर्रहमान का। पूछने वाले के तेवर बदल गए। पूछने वाला ये कहता है ऐन अली इब्न अबी तालिब, अली कहां गए? तुमने अली को चौथा मर्तबा भी नहीं दिया। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास गुस्से की हालत में उससे ये कहती अतस्तफ्ती अम्मा सहाबे ही या महले बैठे ही। पूछने वाले तूने मुझसे
पूछने वाले तूने मुझसे असहाब का मर्तबा पूछा है या आल का मर्तबा पूछा है? जो पार्टी आल के साथ मिल गई वो शिया कहलाए, जो असहाब के साथ मिल गए वो सुन्नी कहलाए। तवज्जो में टफ रहे। अब ये कि आजकल का मुल्ला ये कहता है अली का सहाब से कोई इख्तिलाफ नहीं था, ये तो शियों ने अब बना रखा। अली तो नाराज ही नहीं थे, मसले बतलाते रहे हैं, क्योंकि अगर अली नाराज थे तो फिर जंग क्यों ना की? जी सवाल यही होता है कि अगर अली उनसे नाराज थे तो जंग क्यों ना की? पहले बजाय इसके कि मैं इस एतराज का जवाब दूं, पहले इस एतराज को मैं साफ करना चाहता हूं, क्योंकि पढ़े लिखे हजरात मौजूद हैं। एतराज ये है कि अली अलैहिस्सलाम ने चूंकि असहाब से जंग नहीं की, असहाब सलासा से जंग नहीं की, लिहाजा इससे मालूम ये हुआ कि अली उनसे राजी थे, नाराज नहीं थे, जंग नहीं की, इसलिए अली राजी थे और वो अपने हक पर थे। जो पहले 3 खुलाफा हैं वो हक पर थे। अली की खामोशी से तुमने नतीजा ये निकाला, एतराज ये किया है। आपका जहन मुस्ताजर। मैं इधर अफरा तफरी में देख रहा हूं ना, कोई आता है, कोई उठता है, कोई बैठता है, तो इससे जरा जहन मेरा खुद हाजिर नहीं रहता। इसलिए मैं ये आपसे बार बार कहता हूं, वरना मैं सलवात कहलवाने का भी आदी नहीं हूं, मुसलसल चलता हूं। बहरहाल मेरी ड्यूटी यही है कि जब मजमा फुल हो जाए तो मैं छोड़ दूं, क्योंकि मैं पुराना खिदमत गुजार हूं ना, लिहाजा मुझे पहले टाइम इसलिए दिया जाता है कि मजमा इकट्ठा हो जाए। जब अच्छा मजमा हो जाएगा तो फिर इसके बाद मैं छोड़ दूंगा। तो बेहतर यह है कि आप जल्दी अच्छे हो जाएं। देखिए, हम अब एक बानी की हैसियत से रह गए। ये 7वां साल है मुझे पढ़ते हुए। नए आने वाले जो हैं, अगर उनको पहले उठाया जाए तो वो महसूस करेंगे कि देखें ये हमें पहले उठा रहे। लिहाजा हम आने वाले मेहमानों की ज्यादा कदर करते हैं, और मैं इसलिए अपना टाइम पहले आपको देता हूं कि आप लोग मेरे से बड़े मानूस हैं। जब मानूस है तो ये एतराज भी तो बड़ा सख्त है ना कि अली अलैहिस्सलाम ने जंग क्यों ना की, जंग क्यों ना की? अगर उनसे नाचाकी थी तो अली ने फिर उनको मसाइल क्यों बतलाए, उनसे जंग क्यों ना की? मैं उसका जवाब ये दे रहा हूं, पहले मोतरिज से जो एतराज ये करे उससे पहले ये आप मनवा लें कि अगर अली अलैहिस्सलाम जंग करते तो फिर तुम ये मान जाते कि अली हक पे है और वो बातिल पे है। तवज्जो रहे डरे, यानी खुश असलोबी से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहले मोतरिज जो ये कहता है अली ने चूंकि जंग नहीं की, लिहाजा जिनसे जंग नहीं की वो बरहक थे। मैं पूछता हूं, अगर अली तलवार उठाते, जंग करते, तो क्या फिर तुम अली को मान जाते कि अली बरहक है और अली से लड़ने वाले बागी हैं? फिर तुम मान जाते है। किस लिए? ये तारीख ने सबूत फराहम किया। अली ने 4थी मंजिल पर तलवार इसलिए उठाई माविया के मुकाबले में। तुम्हारा यही जहन था ना कि अली अगर जंग लड़ते तो समझ में आ जाता कि अली वाकई अली का हक था, गैरों ने ले लिया था। मैं पूछता हूं, अली ने माविया से तो जंग की है, क्या तुमने माविया का मानना छोड़ दिया? हाय हाय हाय, यानी बड़े आसान लफ्जों में अली ने, जिनसे पहले एतराज ये है कि अली अगर जंग करते तो हम समझ जाते कि वाकई अली नाराज हैं। मैं पूछता हूं, अली ने जिनसे जंग की है क्या तुमने उनका मानना छोड़ दिया? अली ने 4थी मंजिल पर इसीलिए तलवार उठाई ताकि इनका यह शुबा भी दूर हो जाए। माविया के मुकाबले
علی نکلے، لیکن مد مقابل نے نتیجہ کیا نکالا؟ نتیجہ یہ نکالا معاویہ کو بھی رضی اللہ، علی کو بھی رضی اللہ۔ کب علی نے تلوار اٹھائی؟ انتقال مصطفیٰ کے چوتھی منزل پر، توجہ رہے، انتقال مصطفیٰ سے چوتھی منزل پر اگر علی تلوار اٹھائے تو پھر بھی تم مد مقابل کو باغی نہ کہو، پھر بھی تم مد مقابل کو رضی اللہ کہو۔ اگر علی فوراً انتقال مصطفیٰ کے بعد تلوار نکال لیتا تو آج تو علی کو کرم نہ ہو جو کہنا بھی چھوڑ دیتا، یعنی کہ اپنا مقام ہے یا نہیں؟ پڑھے لکھے حضرات کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جی، یعنی ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو اگر علی جنگ کرتے تو ہم سمجھتے کوئی ناچاکی ہے، لیکن علی نے چونکہ جنگ نہیں کی لہذا علی ان سے تو شیر و شکر تھے، یہ خامخواہ فرقہ بندی ہے۔ میں پوچھتا ہوں علی علیہ السلام نے جن سے جنگ کی ہے تم نے نتیجہ علی کی جنگ سے کیا نکالا؟ دو بھائیوں کی لڑائی تھی، تم نے یہی نکالا نتیجہ کہ دو بھائیوں کی لڑائی ہے، لیکن پہلے جن کو تم مان چکے ہو، پہلا خلیفہ جس کو دوسرا خلیفہ جس کو تیسرا خلیفہ مان رہے ہو، جنہوں نے ان سے جنگ لڑی تھی، تم نے کیوں نہیں کہا تھا وہ بھائیوں کی جنگ؟ پہلے خلیفہ سے جس نے جنگ لڑی تھی تم نے کہا تھا وہ مرتد ہے، جس نے دوسرے خلیفہ سے جنگ لڑی تم نے کہا وہ باغی ہے، جس نے تیسرا خلیفہ سے جنگ لڑی تم نے کہا وہ مرتد ہے۔ نتیجہ تم نے خود پیش کر دیا کہ جن کو تم خلیفہ مان رہے ہو ان سے جو جنگ لڑے تم ان کو باغی اور مرتد سمجھتے ہو۔ اگر علی کو چوتھے مقام پہ خلیفہ مانتے ہو تو پھر میں جو مسئلہ پیش کر رہا ہوں وہ سوچیں۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پہلے خلیفے سے جنگ لڑنے والا مرتد، دوسرے خلیفے سے جنگ لڑنے والا کافر، تیسرے خلیفے سے جنگ لڑنے والا باغی، چوتھے خلیفے علی سے جنگ لڑنے والا رضی اللہ۔ تم نے علی کو چوتھا بھی نہیں مانا، نہیں سمجھ رہے؟ تم نے علی کو چوتھا بھی نہیں مانا۔ اعتراض تمہارا یہی نہیں کہ پھر جنگ کیوں نہ کی؟ اگر وہ ناحق تھے تو جنگ کیوں نہ کی؟ یہی اعتراض ہے نا، جنگ کیوں نہ کی؟ لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں بسم اللہ، میں آپ کے انتظار میں۔ ہمارے پنجاب ماہ ناز شاعر ہیں ہمارے پنجاب کے بہترین، اور شاعر بھی اور ذاکر بھی ہیں، اندازہ لگائیں آپ کتنی اچھی بات ہے، شاعر بھی اور ذاکر بھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ابھی چھوڑ دوں، ہوں تو میں صابر، لیکن میں بھائی محسن سے کہوں گا آپ احسان کریں اور مجھے صبر کرنے دیں۔ میرے بزرگوں، میں بات جو کہہ رہا ہوں وہ بڑے غور سے سمجھے گا۔ اعتراض یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے اگر اصحاب سے ناچاکی تھی، ناراضگی تھی، انہوں نے حق چھین لیا تھا علی کا، تو پھر علی نے جنگ کیوں نہ کی؟ میں پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ علی علیہ السلام سے کیا شے انہوں نے چھینی تھی جو علی جنگ کرتے، تلوار اٹھاتے؟ کیا شے؟ اگر تیرے ذہن میں یہ ہے کہ خلافت چھین لی تھی تو یہ تو غلط سمجھا۔ جو رہے، خلافت علی سے غیروں نے نہیں چھینی، خلافت غیروں نے نہیں چھینی۔ توجہ رہے، اگر کسی شیعہ نوجوان ذہن میں یہ تصور ہو یا صحابہ ثلاثہ نے علی سے خلافت چھین لی، خلافت نہیں چھینی، اور اگر چھن گئی تھی خلافت
تو آج اذان میں کیوں اعلان کرتے ہیں وہ خلیفہ تو بلا یعنی خلافت نہیں چھینی گئی، خلافت اور امامت اور نبوت یہ ایسا عہدہ جو دوسروں کے چھیننے سے چھینتا نہیں۔ عالم سے علم نہیں چھینا جاتا، فاضل سے فضیلت نہیں چھینی جاتی، طاہر سے طہارت نہیں چھینی جاتی، نبی سے نبوت نہیں چھینی جاتی، کیونکہ اگر نبوت نبی سے جدا ہو سکتی ہوتی تو امتیں نبیوں کو قتل نہ کرتی بلکہ نبوت چرا کر گھر میں لے جاتی۔ اور ہے یا نہیں؟ نبوت کو گھر میں لے جاتے، 1.25 لاکھ نبیوں کو قتل کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور رہے یعنی 1.25 لاکھ نبی قتل ہوئے، کس بات پہ قتل ہوئے؟ اگر نبوت ان سے چوری ہو سکتی، اگر خلافت ان سے چوری ہو سکتی، اگر امامت ان سے جدا ہو سکتی تھی، چوری ہو سکتی تھی، چھینی جا سکتی تھی، تو پھر کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے یہ ذہن سے فرعون کہتا ہے میں رب ہوں، اصلی رب کے مقابلے میں نقلی رب بیٹھ گیا اور سامنے بیٹھا، اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ نامراد بیٹھا ہوا ہے۔ سوالے تھا او ملعون، میرے ہوتے ہوئے تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا، توجہ ہے یا نہیں؟ اصلی کے ہوتے ہوئے نقلی بیٹھا ہوا ہے، یہ کیوں ایسا ہے؟ فوراً انتقامی کاروائی کرتا، مگر ایسا بھی اللہ نے نہیں کیا۔ بنتا ہے تو بنے کوئی، توجہ رہے، کیوں؟ انتقام لینے میں جلدی وہ کرتا ہے جس کو پتا ہو آج حکومت ہے کل نہیں رہے گی۔ اور ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، انتقام لینے میں جلدی وہ کرتا ہے جس کو پتا ہو آج حکومت ہے کل نہیں رہے گی، لیکن جو یہ علم رکھتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک میں ہوں، اس دنیا میں بنتا ہے فرعون تو کوئی بنے، بنتا ہے نمرود تو بنے، بنتا ہے حامان تو بنے، ان تینوں سے قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ اصلی کے ہوتے ہوئے نقلی کیوں بنے تھے؟ دیکھیے ابھی بالکل مضمون میں تمہیدن ختم کر چکا ہوں، لیکن تمہید ختم ہوتے ہوتے وقت ختم ہو گیا، یعنی عجیب بات ہے نا، اب وقت بالکل ختم ہونے والا، لیکن اسی تمہید پہ میں ختم کرتا ہوں اور کل انشاءاللہ پھر یہیں سے شروع کروں گا۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ والے اپنے منوانے کے لیے جنگ نہیں کرتے۔ پھر سمجھے اللہ اور اللہ والے اپنے منوانے کے لیے جنگ نہیں کرتے۔ غور رہے کیوں؟ اگر اللہ اور اللہ والے اپنے منوانے کے لیے جنگ کریں تو لوگ، توجہ رہے، اللہ ہے حق اپنے منوانے کے لیے جنگ نہیں کرتا، کیونکہ حق اگر اپنے منوانے کے لیے جنگ کرے تو لوگ اس کو حق سمجھ کر نہ مانے بلکہ اس کے تشدد کی وجہ سے اس کے سامنے سر جھکائیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ لہذا یہ قاعدہ ہے کہ حق اپنے منوانے میں تشدد نہیں کرتا۔ ہائے ہائے، غور ہے، حق اپنے منوانے میں تشدد نہیں کرتا، کیونکہ حق اپنے منوانے میں اگر تشدد کرے تو لوگ اس کو حق سمجھ کر نہ مانے بلکہ اس کے تشدد کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے مانے۔ حق اپنے منوانے میں تشدد نہیں کرتا، کیونکہ حق اگر تشدد کرے تو حق نہیں رہتا۔ اور ہے، ہاں باطل اپنے منوانے میں تشدد کرتا ہے
باطل اپنے منوانے میں تشدد کرتا ہے، کیونکہ باطل اگر تشدد نہ کرے تو مانا نہ جائے، ہائے ہائے ہائے، اور اگر مانا نہ جائے تو باطل کا وجود ہی نہیں۔ باطل اس وقت تک باطل ہے جب تک مانا جاتا ہے۔ باطل اپنے منوانے میں تشدد کرتا ہے، باطل اپنے منومیتر دیکھیں وہ بیمار ہیں اس لیے اٹھ رہے ہیں، باطل اپنے منوانے میں تشدد کرتا ہے۔ اب جو بھی اپنے منوانے کے لیے تشدد کرے گا وہ باطل ہے، وہ حق نہیں۔ بس آخری بات کہہ رہا ہوں، وہ باطل ہے، وہ حق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حق جتنا بھی تھا وہ سمٹ کر کے کربلا میں آ گیا، اور اس کے مقابلے میں باطل کے پاس تشدد کی جتنی قسمیں نکل سکتی تھی وہ ساری اکٹھی کر کے کربلا میں حسین پر ڈال دی۔ ہائے ہائے ہائے، تشدد اگر جائز ہوتا تو 2 محرم کو عباس نے خیمے دریا کے کنارے پہ لگا لیے تھے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کنارے پہ لگ گئے تھے خیمے، اور 4 محرم کو عمر سعد آتا ہے اپنی فوج لے کر، تو اس نے دستہ فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر عباس سے کہو دریا کے کنارے سے خیمے اکھاڑ لے، ہمارے افسروں کے خیمے یہاں لگیں گے۔ اگر تشدد جائز ہوتا، ہائے ہائے، کسی کی مجال تھی جو یہاں سے خیمے اکھڑوا لے، مگر پتہ ہے اس کا جواب عباس نے کیا دیا؟ عباس فرماتے ہیں، عباس خیموں کا پہرا دے رہے ہیں، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ عباس یہاں سے خیمے اکھاڑ لو، ہمارے افسروں کے خیمے یہاں لگیں گے، لیکن عباس فرماتے ہیں السابقون السابقون، جو پہلے آئے ان کا حق بھی پہلا، ہم نے یہاں خیمے لگا لی، تم وہاں لگا لو، جگہ تنگ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ واپس پلٹ کر جا کر کہتی ہیں عمر سعد سے، حسین کی فوج کا کمانڈر ان چیف عباس خیمے اکھاڑنے پر تیار نہیں۔ اس نے ایک دستہ سپاہیوں کا اور بھیجا کہ جاؤ جا کر عباس سے کہو یہاں سے خیمے اکھاڑ لے۔ انہوں نے کیا کہا کہ عباس یہاں سے خیمے اکھاڑ لو۔ عباس فرماتے ہیں ہم نہیں اکھاڑیں گے۔ دستہ سپاہیوں کا جو اور آیا نا، تیز و ترار دستہ، تو اس نے ایک لہجہ بدل کے کلام کیا جو آج تک مجھے یاد ہے۔ علامہ ترابی نے آج سے 15 برس پہلے کراچی میں کہا تھا جب میں وہاں پڑھتا تھا، کیا کہ انہوں نے آ کر لہجہ بدل کر یہ کہا، عباس خیمے تم اکھاڑو گے یا ہم؟ سنو گے اب لفظ، ابھی لفظ سے ہم ان کی زبان پہ تھا کہ تلوار نیام سے نکل گئی۔ علی کا شیر بفر گیا، عباس نے تلوار نیام سے نکالی اور جوش میں آ کر تلوار کی نوک کے ساتھ زمین کے اوپر ایک لکیر کھینچ، اور لکیر کھینچ کے فرماتے ہیں تم تو کہتے ہو نا خیمے اکھاڑیں گے، ذرا اس لکیر سے آگے تو بڑھ کے دیں۔ وہ سندھ کے نرم دل شیو، میں تو شجاعت کے انداز پیش کر رہا ہوں اور آپ رونے لگے ہیں، میں تو ابھی شجاعت کے انداز پیش کر رہا ہوں۔ عباس یہاں سے خیمے اکھاڑ لو۔ عباس فرماتے ہیں ہم نہیں اکھاڑیں گے۔ وہ لہجہ بدل کے کہتی ہیں کہ نہیں، خیمے تم اکھاڑو گے یا ہم؟ روی کہتا بھی لفظ ہم ان کی زبان پہ تھا تو تلوار نیام سے نکل گئی، اور جوش میں آ کر جب تلوار کو گھما کر یہ کہتا ہے کہ آگے بڑھ کر دیکھو، حسین نے دیکھ لیا میرا شیر بفر گیا۔ ہائے ہائے، حسین نے دیکھ لیا میرا شیر بفر گیا۔ حسین نے آواز دی، او ابو الفضل العباس، او بہنوں کا ناز عباس، او بھائیوں کی دھارس عباس، آواز
دی 3 آوازیں دی عباس کو، مگر چونکہ ان سپاہیوں سے عباس بلند آواز سے بول رہے تھے، حسین کی گفتگو کو، حسین کے حکم کو عباس نے سنا نہیں۔ جب نہیں نہ سنا، حسین یہ سمجھے کہ شاید اس حالت میں عباس کسی اور طریقے سے ٹھنڈا نہ ہو، لہذا حسین نے ٹھنڈا کرنے کا علاج کیا کیا، سیدھے بہن کے خیمے میں چلے گئے۔ بہن کے خیمے میں جا کے کہا ابا، بہن بلا لے اپنے عباس کو، تیرا شیر آج ہی بفر گیا ہے، اگر تو نے عباس کو نہ بلایا تو آج ہی کربلا بن جائے۔ عزادارو، جناب زینب فرماتی ہے، ماں فضہ ایک مرتبہ میدان میں جاؤ، جا کر میرے عباس کو بلا کر لے آؤ۔ فضہ نے جا کر آواز دی، 3 آوازیں علماء نے لکھی۔ پہلی آواز تھی او ابو الفضل العباس، دوسری آواز تھی او بہنوں کا آسرا عباس، تیسری آواز تھی او بہنوں کا آسرا عباس، او بھائی کی ٹیک عباس۔ یہ آوازیں دی، لیکن عباس چونکہ ان سپاہیوں سے بول رہے تھے، فضہ کی آواز کو نہ سنا، واپس پلٹی آ کر یہ کہتی ہے کہ مخدومہ، میں نے تیرے عباس کو 3 آوازیں دی ہیں، مگر تیرا شعر تو سنتا بھی نہیں۔ کہا کہ اما فضہ، میرے شعر کی حالت کیسی، عباس کی حالت کیسی؟ کہا کہ رنگ سرخ ہے غصے میں، تلوار نیام سے نکال کر گھما رہا ہے۔ کہا کہ اما فضہ، ایک مرتبہ پھر جاؤ اور جا کر یہ کہنا عباس تم کو تمہاری بہن خیمے میں بلا رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے اگر تم خیمے میں نہ آئے تو زینب باہر آ جائے گی۔ تشدد کر کے اگر منوانا ہوتا، کسی کی جرأت نہیں تھی خیموں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے، مگر حسین صبر کی تلقین کر رہے، صبر کی تلقین کر رہے۔ عباس جیسا بہادر نوجوان، جب حکم یہ ملا نا عباس خیمے اکھاڑ لو ورنہ بہن باہر آ جائے گی، تو راوی کہتا ہے یہ سن کر عباس کا کھولتا ہوا خون ٹھنڈا ہو گیا، تلوار نیام سے نکال بند کر دی، بند کر کے آئے، خیمے اکھاڑ بھی رہے، خیمے کی چوب کے ساتھ سر مار مار کے رو بھی رہے، اور یہ کہہ بھی رہے کہ آقا اگر تیری سکینہ کل کے پیاس سے مر گئی تو پھر عباس کو گلا نہ دینا، آقا تیری مجبوریوں نے مجھے مار ڈالا ہے۔ عزادارو، یہ عباس حسین علیہ السلام کی فوج کا وہ کمانڈر ان چیف ہے، حضرت عباس علیہ السلام کے بہنوں کو ناز، بھائی کو عباس کی بہادری پہ ناز، ماں کو عباس کی شجاعت پہ ناز۔ میں ایک ہی روایت بیان کر کے ابھی بیان ختم کرنے والا ہوں 2 جملوں میں۔ بہنوں کو کتنا ناز تھا عباس کی شجاعت پہ۔ پہلے میں آپ سے یہ گزارش کر دوں، اگر آپ کسی جنگل میں ہو اور کہیں دشمن آپ کو گھیر لیں اور اتفاق سے آپ کا خاندان، آپ کی بہنیں بھی آپ کے ساتھ، اور آپ ہوں بہادر، دشمن اگرچہ کثیر تعداد میں، مگر آپ کی شجاعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہنیں نہیں گھبراتی ہیں۔ خدا وعدہ لا شریک جانتا، 10ویں کی رات کو جب چاروں طرف سے اعداء نے گھیر لیا اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سیدانیوں کے، بیویوں کے خیموں تک پہنچی، اور بیویاں ڈر کر کے ایک خیمے میں اکٹھی ہوئی اور رونے لگی۔ جناب زینب فرماتی بیویوں کیوں رو رہی؟ کہا کہ ہم روتی اس لیے دشمن کثیر تعداد میں ہے، ہمارے کل مرد مارے جائیں گے، ہمارا دشمن شریف نہیں ہے، لہذا ہماری چادریں لٹ جائیں گی،
یہ فقرہ کہا. راوی کہتا ہے جناب زینب فرماتی ہیں اچھا تم پردے کے خیال سے رو رہی ہو تو میں تمہارے پردے کی ضامن میں تمہارے پردے کی ضامن. راوی کہتا ہے یہ ضمانت کب تک رہی؟ جب تک عباس رہے. جب عباس دریائے فرات سے واپس نہ آئے تو جناب زینب نے دوبارہ بیویوں کو اکٹھا کر کے کہا بیویوں میں شرمندہ ہوں جو تم سے پردے کی ضمانت لی تھی میں واپس لیتی ہوں. پردے بچانے والا اس دنیا سے چلا گیا. حوصلے سے ایک فقرہ سن لیں, ایک فقرہ اور سن لیں. یہ تو ہے نا, یہ تو ہے ناز کس کو؟ یہ بہنوں کو ناز. اور بھائی کو پتہ ہے کتنا ناز تھا؟ بھائی کو عباس کی شجاعت پہ کتنا ناز تھا. یہ فقرہ اگر سن لیں گے تو آگے پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں. بھائی کو اپنے بھائی کی شجاعت پہ اتنا ناز تھا کہ ابھی میرے سے پہلے جو ذاکر پڑھ کے ہٹے ہیں وہ پڑھ رہے تھے. وہ فقرہ وہی ہے کہ حضرت عباس سامنے آ کر 10ویں کے دن کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دیں, مرنے کی اجازت دیں, میدان میں جانے کی اجازت دیں. حسین نے ایک مرتبہ سر سے لے کر پاؤں تک دے کر فرمایا عباس تم تو میری فوج کے کمانڈر ہو, تم تو میری فوج کے علمدار ہو, تم بھی جاتے ہو. عباس کہتے ہیں آقا جب فوج نہ رہی تو علمداری آیا جب فوج نہ رہی تو علمداری کی. عباس جب تک تم زندہ ہو خیموں سے آوازیں رونے کی نہیں آ رہی, لیکن میں جانتا ہوں جو تیرے بعد قیامت آ جائے گی. عباس اچھا جاتے ہو تو تم بھی جاؤ, جاتے ہو تو جاؤ, حسین کو اکیلا چھوڑ کر اس جنگل میں حسین کو اکیلا چھوڑ کر تم بھی جاتے ہو تو جاؤ. آخری فقرہ سمجھے. یہ تو ہے نا بھائی کو ناز, اور ماں کو کتنا ناز ہے. راوی کہتا ہے 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا اور ماں نے عباس کو وصیتیں کی تھیں. 28 رجب کا چلا ہوا قافلہ 10ویں محرم کو کربلا میں لٹ گیا. حسین مارے گئے. 10ویں محرم کو قاصد کربلا سے چلا, 25 دن کے بعد مدینے پہنچا اور مدینے میں حاکم مدینہ کو اطلاع ملی وہ قافلہ جو مدینے سے 28 رجب کو نکلا تھا وہ کربلا میں لٹ گیا ہے. حسین مارے گئے. حاکم مدینہ کو یہ خط پہنچا. حاکم مدینہ مسجد مدینہ میں لوگوں کو بتلا رہا تھا, لوگوں جو قافلہ 28 رجب کو سادات کا یہاں سے نکلا تھا وہ کربلا میں اجڑ گیا ہے. یہ خط سنا رہا تھا. کسی نے عباس کی ماں کو عباس کی ماں کو اطلاع دے دی. کیا کہ حاکم مدینہ مسجد مدینہ میں خطبہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے حسین مارے گئے, حسین مارے گئے. راوی کہتا ہے دراز قد خاتون عباس کی ماں نے ایک برقع پہنا, ہاتھ میں عصا لیے ہوئے, پیری کا عصا لیے ہوئے ہاتھ میں, ہزاروں کے مجمع کو چیرتے ہوئے مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا. ضعیفہ سامنے چلتی ہوئی جہاں خطیب خطبہ دے رہا تھا قریب جا کر اس کی ابا کا دامن غصے میں کھینچ کر عباس کی ماں نے یہ کہا کہ وہ تو کہہ رہا حسین مارے گئے. ہائے ہائے ہائے. اب ماں کو اپنے بیٹے کی شجاعت سے دیکھے کتنا ناز آئے. کہا تو کہہ رہا حسین مارے گئے. وہ کہتا ہے مخدومہ میں نے جھوٹ نہیں کہا, یہ میرے پاس خط آیا حسین مارے گئے. جب اس نے کہا نا میرے پاس خط آیا حسین مارے گئے, اب ماں کو اپنے بیٹے کی شجاعت پہ اتنا ناز تھا کہ سر جھکا کے ام البنین فرماتی ہیں اس کا یہ مطلب ہے حسین مارے گئے تو اس کا یہ مطلب ہے میرا عباس چھوڑ گیا. ہائے ہائے میرا عباس چھوڑ گیا ہے. وہ کہتا بی بی چھوڑ نہیں گیا, تیرے بیٹے کے بازو پہلے ختم ہو گئے.
تو کہا ہے عباس اگر تیرے بازو قلم نہ ہوتے تو حسین نہ قتل ہوتے. پوچھا تھا تجھے پالنے والے کی قسم جب تیرا خنجر چلا پروردگار کی قسم پہلی ضرب چلی تو اللہ کو یاد کیا, دوسری ضرب چلی نانا کو یاد کیا, تیسری ضرب چلی تو اماں کو یاد کیا, اور جب میں نے گردن جدا کر دی اور نجیب ہاتھ زلف میں ڈال کے سر اٹھایا تو حسین کے زخمی لب ہلے اور 3 دفعہ آخری آواز آئی. دشمن کا بیان ہے کہ جب میں نے آخری دفعہ سر اقدس اٹھایا تو مولا کے زخمی لب ہلے ہیں اور 3 دفعہ آواز آئی عباس عباس. یہی وجہ تھی کہ ام البنین 4 قبریں بناتی 4 بیٹوں کی. پہلی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں علی تجھے نہیں رہوں گی, جعفر تجھے نہیں رہوں گی, عبداللہ تجھے نہیں رہوں گی, عباس تجھے نہیں رہوں گی, مگر کہتی کہ میں اس لیے نہیں رہوں گی تم پر کہ تمہاری سگی ماں زندہ ہے, رونے والی ماں زندہ ہے. میں قیامت تک اس حسین پر رونے والی ماں نہیں ہے اور بہن تو کسی نے رونے نہیں, قیامت تک ام البنین روتی رہی. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ آپ کے آنسو کو معاف کرے بھائی, اللہ آپ کی مجلس کو منظور فرمائے. خدا بندہ محمد والے محمد صدقہ ہے مولا کسی مظلوم حسین اور اس کے بھائی عباس کا بھائیوں کو آپس میں اسی طرح محبت عطا فرمائے, اسی طرح آپس میں ملے رہے, اسی طرح ایک دوسرے کو جان دیں اور تاکہ اس کو اللہ خدا کی تمناؤں کو پورا کرے. اللہ ان بھائیوں میں اتفاق قائم رکھے, اللہ اس سادات کی بستی کو آباد رکھے, اللہ پڑھنے والوں کی زبان کو تاثیر عطا کرے. خدا اللہ بھرتے محمد والے محمد دشمنوں کی نظروں سے اس ملک کو بچا لے اور دشمن کا سایہ اس ملک سے ختم کر بھرتے محمد والے محمد, اور ہمارے دل میں زیادہ سے زیادہ الفت حسین جنم دے تاکہ ہم یہ ذکر قیامت تک کرتے رہیں.